میاں عتیق شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ ماسک تو سر پہنا ہوا تھا، ابھی اتار کے کریں گے سر۔ میاں صاحب ماسک پہن لیں۔ نہیں سر ٹھیک ہے، نہیں پہن لیں، ہمارے لیے ٹھیک ہے نا جی۔ چلیں سر۔ بہت شکریہ جی سر۔ میری آواز چونکہ ایک عام آدمی کی آواز ہے تو شہری بہن نے جیسے کہا اس کو گونجنا ہی چاہیے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ میں صرف اور صرف سر دو چیزوں پر بات کروں گا۔ میں کس نے کیا کہا، کون کیا کہے گا، اس سے میں قطعی طور پر کچھ نہیں بولوں گا سر۔ ریزن از کہ ہمارے لیے جیسا کہ میرے بھائی نے ابھی کہا کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر یہاں آئے ہیں، اور ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کا مقصد ہے کہ جو عوام کی تکلیف ہے، عثمان کاکڑ صاحب پلیز جی، عام لوگوں کی جو مسائل ہیں اس کرونا کے وقت میں ان کو ایوان بالا میں بیٹھ کر کلیکٹیو ویژن کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا جائے۔ سو سر ہم جب دیکھتے ہیں کہ کیا ایک عام آدمی کو ہیلتھ کی سہولیات میسر ہیں، قطعی طور پر نہیں ہیں۔ دوسرا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کرونا ایک پوری دنیا کا معاملہ ہے، پینڈیمک ہے۔ یہ کوئی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، کسی ایک شہر، ایک قوم، ایک ملک کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن سر میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم اس میں یہ دیکھیں کہ آج کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کو کیا ہم نے صرف اور صرف پب جی کھیل کر، وہ جو لوڈو آئی ہے وہ والی کھیل کر گزارنا ہے، یا اس میں سے ہم نے کچھ ٹائم نکال کر اپنے لیے سیکھنا ہے؟ سر میں یہ کہوں گا تمام قوم سے، اور بالخصوص جو قوم کے بچے ہیں، کہ خدا را اس پینڈیمک کو سمجھا جائے۔ سر 3 مہینے پہلے کی دنیا اور تھی، 1 مہینے پہلے کی دنیا اور تھی، آج کی دنیا بدل چکی ہے۔ 3 مہینے بعد مکمل طور پر دنیا بدل جائے گی، اور ہو کیا رہا ہے کہ ایک گزرا ہوا دور ہے اور ایک آنے والا دور ہے۔ آنے والا دور ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، بالخصوص ان نوجوان بچے بچیوں کو۔ وہ کیسے ملے گا؟ سر بہت آسان ہو گیا اب تو، اس پینڈیمک نے ہمیں وہ دکھا دیا ہے۔ آج کی ڈیجیٹل ورلڈ میں بچے بچیاں گھر میں بیٹھ کر 500 سے $1000 کا کام کر سکتے ہیں۔ سر میں نے پچھلے 3 ہفتے میں اپنی تقریر کو اسی پر محیط رکھوں گا سر، پچھلے 3 ہفتے میں جو سیکھا کہ آج پوری دنیا میں ڈیجیٹلائزیشن ہو چکی ہے۔ کیوں ہمیں جو ہے نا سر یہاں پر یہ اس طرح بٹھایا گیا کہ آج آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو بھی یہاں پر جو ٹیسٹ نہیں کرا کر آئے ان کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو جائے؟ تو کیا ہم بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں کام نہیں کر سکتے تھے؟ اس کے لیے اگر قانون سازی کی ضرورت ہے تو وہ کون قانون سازی کرے گا؟ ہماری قوم کے بچے بچیوں کے لیے کون قانون سازی کرے گا؟ ان بے روزگاروں کے لیے جن کا ہم نے فیوچر بنانا ہے کون قانون سازی کرے گا؟ میری گزارش ہوگی تمام ممبران سے کہ خدا را، یہاں سر ہمارے سینئر بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں سر، یہ خود آئی ٹی کو سمجھتے ہیں۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ ہم نے جب 81 میں آئی ٹی کا دور آیا، کیا میرے ملک میں وہ کچھ ہوا جو ہمسایہ ملک نے کیا، ہمارے دشمن نے کیا؟ اربوں ڈالر مہینے کے وہاں پر آئے اور ہم خالی دیکھتے رہے؟ کسی کو تو اس کا قصوروار ہونا ٹھہرانا پڑے گا۔ ایک ٹرین ہم مس کر چکے ہیں جو ارلی 80s کی تھی۔ آج دنیا ایک بار پھر اسی جگہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ جہاں پر سب کے لیے اپرچونٹیز موجود ہیں۔ میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہوگی کہ اس چیز کو ہم بروئے کار لائیں
اس میں جو قانون سازی کی ضرورت ہے اس کو کیا جائے تاکہ ہر بچہ بچی جو ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر، جو پڑھے لکھے بچے ہیں، اور دوسری چیز سر، جس نے جو پروفیشن اڈاپٹ کر لیا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج یہ موبائل صرف اور صرف میسج کرنے کے لیے، یوٹیوب دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ چاچا گوگل ہر بات بتانے کو تیار ہے، اور سر اب تو وہاں پر اس کی فیملی میں چاچی گوگل بھی آ گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہے سیری ٹیل می دس ہو آئی ایم، تو وہ کہتی ہے آر یو کریزی، یو ڈونٹ نو ہو یو آر، وی کین آسک اینی تھنگ بٹ اٹس اے میٹر کہ کیا ہم اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں۔ آپ تو ڈیجیٹل سینیٹر بن گئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، آئی ایم آنرڈ سر، جی، میں نے جی۔ اس کے لیے محنت کی ہے اور انشاءاللہ جی کرتا میاں رہوں گا۔ صاحب، جی جی سر تھینک یو ویری مچ سر، آئی ایم آنرڈ۔ سر میں چند تجاویز لے کر آیا ہوں کہ جس میں بہت ضروری ہے۔ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں سر، آپ کی اجازت سے سر، اور آپ کو میں کہوں گا سر کہ پلیز خدارہ وزیر اعظم صاحب کو کہیے کہ جو لیپ ٹاپ ہے جو صرف چند $100 کا ہے اس پر سے تو ڈیوٹی ہٹا دیں۔ سر ایک عام موبائل جو ایک $100 سے کم کا ہے اس پر تو اسے تو ڈیوٹی ہٹا دیں سر، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اپنی قوم کو پیچھے سے پیچھے ہی لے کے جانا چاہتے ہیں سر؟ میری خواہش ہوگی سر، میری گزارش ہوگی کہ جہاں اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، بینکوں کو اسپیشلی کہا جائے کہ وہ ایک موبائل، ایک لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے آسان اقساط پر قرضہ دیں ان بچے بچیوں کو جو آئی ٹی کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، جو ڈیجیٹل ورلڈ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، جو اس میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ سر میں نے جو دیکھا ہے کہ کہیں بیٹھ کر ایک انٹرنیٹ کی ضرورت ہے اور دوسرا آپ کو ایک سمارٹ فون کی ضرورت ہے۔ ہم اگر چاہیں ان بچوں کو عزت کا روزگار دے سکتے ہیں اور اس میں حکومت وقت کا کچھ نہیں جائے گا۔ دوسری بات سر، جو چھوٹے دکاندار ہیں، راجہ بازار کے دکاندار سر، پچھلے دنوں میں پھر ایک پریکٹیکل بندہ ہوں سر، چونکہ میں بھی ایک چھوٹی سی دکان سے شروع ہو کر یہاں پہنچا ہوں۔ پریکٹیکیلٹی کو دیکھتے ہوئے سر ہم نے ایک عزم کیا ہے، میں نے، میرے دوستوں نے جو اس ڈیجیٹل ورلڈ کے ہیں سر، جو پاکستان میں بھی موجود ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں، ایک پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی بنی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے کہ ہم نے چھوٹے دکانداروں کو اپنے دکان کا کام اپلفٹ کرنے کا موقع دینا ہے تاکہ آنے والے وقت میں وہ بھی اپنا کام زیادہ سے زیادہ کسٹمرز تک پہنچا سکیں۔ سر اس کے لیے بھی اگر یہ وزیر صاحبان کچھ سوچیں سر اپنی کیبنٹ میں، اس کے لیے جو چھوٹے سر کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میں قطعی طور پر سر پیسے کی بات کرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اور بہت سے مواقع ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو بغیر پیسوں کے پوری قوم کے لیے کی جا سکتی ہے، کیونکہ سر آج ہمارا چھوٹا دکاندار بہت پریشان ہے، اس کو قطعی طور پر یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اپنا کاروبار اگلے وقت میں کیسے چلاؤں گا، جو اس نے اپنا قرضہ دینا تھا، جو دکان کے کرائے دینے تھے، وہ کون اتارے گا؟ اس لیے سر اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، اور ایک بار پھر سر ہمیں ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر وہ جو، میں پھر سر معذرت کے ساتھ پورے ہاؤس سے کہ کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا، لیکن مجھے دکھ ہے کہ میرا ڈیجیٹل پاکستان کہاں ہے جس پر اربوں روپے کی ڈیمانڈ کی گئی، جس کو کہا گیا کہ یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اگر اس پینڈیمک میں وہ ڈیجیٹل پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا جس پر اوورسیز پاکستانی سب آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر آگے کیا ہوگا سر؟ ایک اور ڈیجیٹل پاکستان ہے جو آج انٹرنیٹ کے اوپر روز ویبینارز کر رہا ہے، پوری دنیا سے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ ایس ڈی جیز پر پچھلے دنوں میں بالکل کام نہیں ہوا، اس ایک مہینے میں ایس ڈی جیز پر اتنا کام ہوا ہے سر، ہر طرح کی پروپوزلز بنائی گئی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم بھی ایسا نہ ہو 2025 میں جو آئی ایم ایف والے وارن کر کے گئے ہیں، ہم سب نے سر اخباروں میں پڑھا، میں تو اس میٹنگ میں موجود تھا اور بھی میرے ساتھی موجود تھے، ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی، آئی ایم ایف نے اوپنلی کہا اگر آپ 2025 تک ایس ڈی جیز میں پرفارم نہیں کریں گے
تو مختلف قسم کی پابندیاں لگ سکتی ہیں. اب کون اس پر پرفارم کرے گا سر؟ اگر ہم نہیں اس کے بارے میں سوچیں گے، ہم بار بار اس ڈیجیٹل ورلڈ میں آ کر اپنے کام کو بڑھائیں گے نہیں، تو قطعی طور پر سر کچھ نہیں. اور آخر میں سر، اس سے پہلے کہ آپ مجھے روکیں، میں سر ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے، کیونکہ یہ ایوان بالا ہے سر، جس پہ یہ دیکھا جائے کہ پوسٹ کرونا سچویشن کیا ہوگی. اور اس کے لیے سر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے ڈیجیٹل ورلڈ میں بیٹھ کر ویبنارز کر سکتے ہیں، میٹنگ کر سکتے ہیں. ہم بہت جلد ایک ایسی پرپوزل حکومت وقت کو دیں گے جو ورکیبل ہوگی سر. میری گزارش ہے سر اس پر ضرور ایک کمیٹی بنائی جائے سر. بہت شکریہ. میاں صاحب، تھینک یو.